السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چھٹے سپارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 158 سے 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جی، یعنی جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر نزول فرمائیں گے تو سارے اہل کتاب، یہود بھی اور عیسائی بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پیشتر ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا۔ اگر چاہو تو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں نزول ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی کی پیروی کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو اپنے تئیں خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں۔ میں نے دیکھا ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگ، بال کندھوں تک اور سنہرے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گنگریالے رنگ کا سرخ اور داہنی آنکھ سے کانا، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے عبدالعزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ، جو دور جاہلیت میں مر گیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پر رکھے طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ مسیح دجال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، جو دمشق کے شرقی سفید منار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40 تک رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا۔ وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود۔ عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو آدمیوں میں دشمنی نہ ہوگی۔ اہل کتاب میں سے عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائی تو پہلے ہی قائل ہیں، البتہ یہودی بزعم خود ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا تھا۔ قیامت کے قریب جب عیسیٰ نزول فرمائیں گے تو ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہود کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے ولد الحرام ہونے سے متعلق جو الزام لگایا تھا وہ سراسر غلط تھا۔ نیز ان کا یہ گمان باطل کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا ہے وہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔